تو آج ہم شروع کریں گے سورۃ النمل۔ سورۃ نمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات ہے، 93 آیات ہیں جی۔ تعارف نمل کا معنی ہے چونٹی۔ اس صورت کی آیت 18 میں یعنی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سورۃ نمل میں سورۃ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اچھا، جو ترتیب ہے اس کے نازل ہونے کی وہ اس طرح ہے کہ سورۃ شعراء کے بعد یہ سورۃ نمل نازل ہوئی۔ سورۃ نمل کا خلاصہ کیا ہے جی؟ اسلام کے بنیادی عقائد کا اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ مضامین اگر ہم دیکھیں، سورۃ نمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت مؤثر انداز میں بیان کی گئی، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ نمل کے آخری 2 رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے، قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام کے بیان پر سورت کا اختتام فرمایا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات پڑھ لیتے ہیں جو مین پوائنٹس ہیں سورت کے۔ سورۃ نمل کا مطالعہ کرنے سے جو اہم علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ہی ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پر یقین کامل رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہماری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح، جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ کس طرح ہیں؟ جیسے ان کے اندر جان نہیں ہے، وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، سورۃ نمل بچے، سورۃ نمل کا بھی ترجمہ آپ کے امتحان میں شامل نہیں ہے، ہم اس کی کر لیتے ہیں، پھر مشق کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی کہ مشق میں پہلے دعا ہے جی، وَادْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں جی ایم سی کیوز۔ نمل کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ چونٹی۔ اچھا، اور سورۃ نمل میں سب سے تفصیلی تذکرہ کس کا ہے؟ سب سے زیادہ تذکرہ جی بیان ہوا سلیمان علیہ السلام کا۔ دین کی دعوت دینے والوں کو لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے، کس چیز سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اچھا جی، سورۃ نمل کے شروع میں لوگوں کی صفات بیان کی گئی جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں جی قرآن مجید سے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اچھا، سورۃ نمل کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہاں سے دیکھتے ہیں اس کا آنسر۔ سورۃ نمل کا معنی ہے چونٹی اور یہ، ٹھیک ہے جی، یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں کہ پارٹ 1 جو شارٹ کوشچن اس کا یہ آنسر ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ نمل کا خلاصہ لکھیے۔ سورۃ نمل کا خلاصہ یہ ہے بچوں، کیونکہ یہ شارٹ کوشچنز ہیں، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد سورۃ نمل کے اہم اور علمی اور عملی نکات میں 2 تحریر کریں۔ اچھا دیکھیں اس میں آپ کوئی سے 2 کر لیں، ٹھیک ہے، یہ پارٹ 3 کا آنسر ہے بچوں، یہاں سے یہ کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ہے اور دوسرا یہ 2 علمی اور عملی نکات کہے گئے ہیں۔ پھر جس نمبر میں سلیمان السلام کا ذکر
किस तौर पर आया है। देखते हैं जी इसका आंसर। अच्छा, ये है कि सलमान सलाम का वाक़या ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। क्यों? हज़रत सुलेमान सलाम दाऊद के बेटे थे और आपने उनको दौलत, हुकूमत और शान शौकत से नवाजा था और बहुत से मोइज़ात अता फरमाए थे। और इन तमाम बातों के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इंतहाई शुक्रगुजार बंदे थे। ठीक है जी, ये इसका आप कर लें पार्ट 4 का आंसर। अच्छा जी, इसके अलावा इसका तफसीली आंसर है जो क्वेश्चन है, सो नमल पर एक मुफस्सल मजमून तहरीर करें। आप इसका जो ये मज़ामीन है, ये मैं यहाँ पे लिखूँ तफसीली सवाल का जवाब, वो आप यहाँ से लेकर जो मज़ामीन में है पूरा का पूरा आप लिखा। ठीक है जी, बस ये हो गया। ठीक है जी, ये हो गया इसका। इसके अलावा ये मश्क मुकम्मल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।